مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا ہے۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے۔ اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا، لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پوری ہوئی۔ امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے۔ کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو۔ کہتے حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے۔ بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا، قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی، کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے، اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر۔ فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین کے وجود سے جنت کی۔ ایک دن حضور گزر رہے تھے، اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا، جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں، نبی پاک کا حجرہ تھا۔ تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی، تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے۔ محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے۔ تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے، اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر، یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام، پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا۔ یہ ان کے فضائل تھے کم، ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی، ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہے، تو دور جانے کی کیا ضرورت؟ حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا۔ یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی، انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو۔ تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے، تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے۔ تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ تو یہ حضور نے اپنے سامنے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے۔
ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد واقعات کرب و بلا کے پس منظر میں کچھ باتیں، کربلا سے حاصل ہونے والے اسباق کے کچھ پہلو عنوان گفتگو رہیں گے۔ اہل بیت کا پیار فرائض دین میں سے ہے، صحابہ کی محبت فرائض دین میں سے ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، استطاعت ہو تو حج کرنا فرض ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق سے پیار کرنا بھی فرض ہے، جناب عمر سے محبت کرنا بھی فرض ہے، حضرت عثمان کی عقیدت بھی فرض ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی نفاق، اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جس کو نبی پاک منافق ہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق، مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں، لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں، نہ پھل آتے ہیں، نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے۔ جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا، پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں، محبت کا جوش مارنا، محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا، طبیعت میں ذوق پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے، اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انسان کے وجود پر اثر ہو، لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور کمزور کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ، بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو، ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا، اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے، اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں، جاگ کے سننا، خدا کا واسطہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا۔ پر پتہ وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی۔
تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت کر، جرت ہماری جرت ایک. ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے. ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو. یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے. جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے. ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے. کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو یاد رکھو. حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے. دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا. آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں. جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں. ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے. کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں. وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں. نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا. جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے،
انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتا ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا. اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے, ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے, قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا کا کل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میری ختیجہ سے پیار کرنا, میری عائشہ کا ادب کرنا, میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی, قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی, فاطمہ, علی اور فاطمہ کی اولاد. فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے. کہا ان کا ادب کرنا, جناب علی, سیدہ فاطمہ, اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین. اہل بیت کا ادب کرنا فرائض. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں, پر تو میں کہ جڑے بن گئے انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا تو ادب کر. جڑے بن گئے نے اللہ, شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, دو بندے خواجہ صاحب سے ملے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف, تو سیدوں کو اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے. تو دو بندے آ گئے, کچھ لینے کچھ مانگنے, تھے فرار دونوں. ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں, سید نہ بن جائیں. بن بھی جاتے ہیں نا لوگ, اور سید نہ بن جائیں. ٹھیک ہے جی بن جاؤ. بن گئے سید. خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں, تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی, دوڑ کے آئے. شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے, نذرانہ دیا, 2-3 تھیلے بھر کے دیے لنگر کے. جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے. جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے, ان کو روانہ کیا. تو ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا, کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی, آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے, سمجھ نہیں آئی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا. یہاں تم سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا, پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا, کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور نہیں نہ جاتا, پرانے محدثین نہیں پوچھتا, یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تو پھول کنڈیاں نال تل دے. بے اصلا فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا, کردار کا, خاندان کا اصل, وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا, ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا, فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس, ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی, نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی, بکل جس کو مارتے ہیں, کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی, تو نبی پاک کی نا چادر میں 2 چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا.
میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا، کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ بعد آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بیوقوف، یہ عام نانا نہیں، یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا، تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں. اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ پیار کرے تو اس سے پیار کرتا. میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا. حضرت امام حسنین، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. اسے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان. ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو، سینکڑوں سال. کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے. ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا. مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے. تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے. کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سیدزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے. تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی. چل ٹھیک ہے، چلی گئی. کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے. اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے. جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں. کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے. اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو. کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں. اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا. کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو. کمرہ دھلایا، صاف کرایا. پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں. پھر نئے برتن لایا. پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے. پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا. خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا اور دیکھنا، ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے. وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا. کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں. میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ. تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا. تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں.
کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا. فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا. ہمیں جا دوڑ جا. سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے, تلاش کرتا پھرتا ہے, کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے, یہ سادات کا گھر مجھے دے دے. تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی, آج بات اور ہے. اس نے کہا مہربانی کر. کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا, آج معاملہ آج اور ہے, رنگ بدل گیا ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, اب تو دیکھ داکھ کے آیا, جا دوڑ جا. کہنے لگا نہیں مہربانی کر دے دے, تو غیر مسلم ہے تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر, غیر مسلم میں کل تک تھا, کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں. وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں, میں نے جاگتی آنکھوں سے. اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے, میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے کس طرح کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں, ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی, حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے, آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا, ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا, کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے, لیکن جو اندر کی بات ہے نا, روح کی, جو عقیدت کی بات ہے, جو وفا کا رشتہ ہے, اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں, یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں, اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں, اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے, امام حسین کے دروازے پہ دستک دی. امام حسین باہر رکھا, شہزادے یار ملنے آئے تھے, بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے, آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے, تو میں واپس آ گیا. امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے, سر سے پگڑی گر گئی. کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی, اپنے بال زور سے پکڑ لیے. کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں, یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے. شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر. عمر تو لوگ. ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا, خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں, پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں. کہنے لگے عمر نیچے اترو, یہ میرے نانا کا ممبر ہے. تو حضرت سیدنا عمر سنو, کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار, بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جائے, اترنا میرے نانے کا ممبر ہے. جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے. تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ. تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں, یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں, تیرے ہی نانے کا ممبر ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں. کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ, چلو خیر ہے, کوئی نہیں آپ کے نانے کا. کہا نہیں
تو کہا کوئی نہیں، پہ میرے نانے کے جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ وہ حضرت امام اعظم ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، تو کتابیں بکھری ہوئی تھی، کچھ لکھا جا رہا تھا۔ چلایا آتش گل نے چمن میں ہر دن کا، جلایا آتش گل نے چمن میں ہر دن کا، بہار اگ گئی میرے آشیانے کو، بہار اگ گئی میرے آشیانے